Assalamu alaikum, everyone. We'll begin with our Sunday session. The topic for today's session is in continuation with the series that we are doing on companions of the Prophet. So to begin with, I would request Dr. Sania Snen Sahab to begin his talk. After him, Professor Farida Khanam will give the talk and then take all the questions that you will post in the comment section. So with this, I would request Dr. Sania Snen Sahab to begin his talk. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسا کہ پچھلے 1-2 ہفتوں سے صحابہ کے واقعات اور حالات کے اوپر پروگرام چل رہا ہے، آپا اس میں صحابہ کے واقعات بتاتی ہیں اور اس سے کیا سبق ہے اس پہ ڈسکس کرتی ہیں اور پھر سوال و جواب ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا سلسلہ ہے، اس سے ہم لوگوں کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے، چونکہ صحابہ ہم لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے ماڈل ہیں، نمونہ ہیں. جیسے پچھلی بار آپ نے ایک واقعہ بتایا تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا، کہ ان کے گھر میں کوئی شخص گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ گھر میں کچھ سامان ہی نہیں ہے. تو اس نے پوچھا کہ آپ کا یہ سارا سامان کہاں گیا؟ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ میرا ایک اور گھر ہے، میں وہاں بھیج دیا ہے میں نے. تو بڑا حیران ہوا، اس نے کہا وہ کون سا گھر ہے آپ کا؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آخرت کا گھر. تو یہ ایک بہت ہی اچھا واقعہ ہے جو بتاتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں صرف ضرورت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، نیڈ بیسڈ لائف، اور سادگی اختیار کرنی ہے، سمپلسٹی اختیار کرنی ہے. تبھی یہ ممکن ہوگا کہ ہم گہری باتوں کو سمجھ سکیں. اور مولانا کی زندگی بھی اس کا ایک بہت ہی بڑا نمونہ ہے. میں نے بچپن سے اب تک جو مولانا کو دیکھا ہے وہ انتہائی سادگی، یعنی اس درجے کی سادگی کہ وہ عام آدمی اس کو شاید کر بھی نہ سکے. مجھے آج تک یاد نہیں بچپن سے کہ کبھی میں نے مولانا کو کچھ سامان خریدتے ہوئے دیکھا. جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو وہ سامان جو گھریلو ہوتے تھے وہ میں ہی لایا کرتا تھا، یعنی گروسری ہے اور آٹا دال چاول وغیرہ، یہ سب میرا کام ہوتا تھا لانا. کبھی میں نے مولانا کو دیکھا نہیں کہ وہ جا کے کچھ چیز خرید رہے ہوں یا انہوں نے اپنے پاس پیسے رکھے ہوں. یہاں تک کہ وہ باہر چلے جایا کرتے تھے اور جیب میں پیسے نہیں رکھتے تھے. تو یہ سادگی بہت ہی اہم چیز ہے. اسی طریقے سے مولانا نے ایک واقعہ، ایک سیرت سے ایک واقعہ ہمیں بتایا تھا جو بہت ہی اہم واقعہ ہے، کہ ایک بار پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مدینہ کی مسجد میں، مسجد نبوی میں. تو وہاں صحابہ بھی تھے ان کے ساتھ. تو ایک شخص راستے پہ سے گزرا تو پروفٹ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ شخص جنتی ہے. تو جو لوگ بیٹھے تھے، جو صحابہ وہاں، وہ بہت حیران ہوئے کہ اس شخص میں کیا خاص بات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی بتایا. تو ایک صاحب اٹھ کے گئے ان کے گھر تک اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ 3 دن کے لیے رہنا چاہتا ہوں آپ کے گھر پہ. وہ اس زمانے میں جو عرب کلچر تھا، جو ٹریڈیشن تھی، اس کے مطابق کوئی بھی شخص کسی کے گھر جا کے 3 دن کے لیے رہ سکتا تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ رہیے میرے گھر پہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں.
تو وہ صاحب رہے وہاں 3 دن تک، پھر 3 دن کے بعد جانے لگے. تو جب جانے لگے تو اس شخص نے کہا جس کا گھر تھا کہ آپ یہاں آئے 3 دن تک رہے لیکن یہ بتایا نہیں آپ کیوں آئے. تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ ایک بار آپ گزر رہے تھے اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شخص جنتی ہے، تو میں آ کے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کس طرح رہتے ہیں، آپ کے کیا اعمال ہیں، کیا آپ ساری رات قرآن پڑھتے ہیں یا سارے دن نماز پڑھتے ہیں یا سارے سال روزہ رکھتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ آپ تو ویسے ہی ہیں جیسے ہم سب ہیں، کوئی فرق نہیں نظر آیا. تو اس شخص نے کہا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں ویسے ہی ہوں جیسا آپ نے دیکھا ہے مجھے، لیکن ایک بات ہے. اس شخص نے کہا کہ لا اجد فی قلبی غشا لأحد، کہ میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی میلس نہیں ہے، کوئی نگیٹیوٹی نہیں ہے، کوئی نگیٹیو تھاٹ نہیں ہے، کوئی نگیٹیو جذبات نہیں ہے. تو اس شخص نے کہا جو آیا تھا رہنے کے لیے، جو صحابی تھے، کہ اچھا یہ بات ہے جس کی وجہ سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا. تو یہ مولانا نے بھی اس کے اوپر بہت زور دیا ہے، اور قرآن میں بھی آیا ہے، حدیث میں تو غش کا لفظ آیا ہے، قرآن میں غل کا لفظ آیا ہے. ایک ہی میننگ ہے، میلس یا نگیٹیوٹی، انتقام یا کوئی بھی نگیٹیو جذبات، نفرت، ریونج، جیلسی. مولانا اکثر کہا کرتے تھے کہ آپ کو اپنے اندر سے کھرچ کھرچ کے نگیٹیو باتوں کو نکالنا ہے. بہت ہی صحیح لفظ استعمال کرتے تھے، کھرچ کھرچ کے نکالنا ہے. یعنی ہمارے اندر نگیٹیو چیزیں بالکل ڈیپ سیٹڈ ہیں، ان کو اتنی آسانی سے نکالا نہیں جا سکتا کہ آپ بس ایسے نکال دیں. بہت ہی یعنی مشکل کام ہے کہ نگیٹیوٹی کو نکالا جائے اپنے اندر سے. مولانا بتاتے تھے کہ فلاں شخص سے میں نگیٹیو تھا برسوں سے، لیکن آج میں نے سوچا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ شخص تو میرا محسن ہے، تو میرے اندر جو نگیٹیوٹی تھی وہ ختم ہو گئی. تو یہ بہت ہی اہم ہے. اور مولانا اکثر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے بدھا کا، کہ بدھا کا ایک شاگرد تھا، ایک ان کا اسٹوڈنٹ، تو اس کے ہاں گائے کا کاروبار تھا. تو بدھا سے اس نے کہا کہ آپ ہمارے گھر آئیے، کچھ ہمیں گیان کی باتیں بتائیے، اور ہم آپ کو گفٹ کے طور پر کچھ فریش ملک دیں گے. تو اس نے کہا کہ ایک برتن بھی آپ ساتھ لائیے گا. تو بدھا نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا. تو بدھا ایک دن گھر سے نکلے اور ایک برتن لے کے، تو راستے میں انہوں نے کچھ مٹی اٹھائی اور برتن میں ڈال دی، اور پھر اس شاگرد کے گھر پہنچ گئے. تو شاگرد بہت خوش ہوا بدھا کو دیکھ کے، کہا کہ آئیے آپ تشریف لائیے، آپ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ آئے ہمارے گھر. تو اس نے دیکھا کہ بدھا کے ہاتھ میں برتن ہے، تو برتن لیا، کہا کہ میں ابھی اس میں دودھ لے کے آپ کے لیے فریش ملک لے کے آتا ہوں. اس زمانے میں یہی سب چیزیں ہوتی تھیں، جو گفٹ وغیرہ کا کوئی اور طریقہ تو تھا نہیں. تو لیکن اس نے دیکھا کہ اس کے اندر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے. تو اس نے کہا کہ ارے اس میں تو مٹی ہے، میں اس کو پہلے کلین کرتا ہوں، صاف کرتا ہوں، پھر اس میں دودھ ڈالتا ہوں. تو وہ گیا، بہت اچھی طرح صاف کیا، اس نے کلین کیا، پھر اس نے اس میں دودھ ڈالا اور لا کے پیش کیا بدھا کو. تو بدھا نے لیا اور اٹھ کے وہ جانے لگے باہر. تو وہ شاگرد جو تھا بہت حیران ہوا. اس نے کہا آپ سے ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ آپ آئیں گے اور میں آپ کو گفٹ کے طور پہ دودھ دوں گا اور آپ کچھ ہمیں گیان کی باتیں بتائیں گے. تو بدھا نے کہا کہ میں نے تو تمہیں گیان دے دیا. تو وہ اور حیران ہو گیا. اس نے کہا آپ نے تو ایک لفظ بھی نہیں ابھی بولا، کیا آپ نے مجھے گیان دیا؟ تو پھر بدھا نے سمجھایا کہ دیکھو یہ جو برتن تھا اس میں مٹی تھی، تو
تم نے اس کو صاف کیا، جب خوب صاف ہو گیا تب تم نے اس میں دودھ ڈالا۔ اسی طرح تمہارا جو دل ہے، تمہارا جو من ہے، وہ اس کے اندر نگیٹیوٹی ہے، ہیٹ ہے لوگوں کے لیے، تو میں اگر کوئی تمہیں گیان کی بات بتاؤں، تم کہاں رکھو گے اسے؟ پہلے اس کو صاف کرو، پھر میں کچھ بتاؤں گا، تب تمہارے کام آئے گی۔ تو یہ بڑی اچھی مثال ہے، مولانا اکثر اس کو بتایا کرتے تھے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے انسپریشنز ہر وقت آ رہے ہیں، حدیث سے یہ بات ثابت ہے، جس کو فیضانات کہتے ہیں، بلکہ قرآن میں تو یہ ہے کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ ہم نے شہد کی مکھی کو انسپائر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو انسپریشنز ہیں وہ انسانوں کے لیے، اور یہاں تک کہ دوسرے جاندار جو اینیملز ہیں، برڈز ہیں، ان کے لیے بھی، انسانوں کے لیے جو انسپریشن ہے وہ بہت ہی ہائر لیول کا ہوتا ہے۔ تو انسان اگر اس کے دل میں نگیٹیوٹی ہے اور نفرت ہے اور انتقام ہے اور لوگوں کے لیے انٹالرنس ہے، تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے جو فیضانات اور جو انسپریشنز آ رہے ہیں وہ اس کا ریسیپینٹ نہیں بن سکتا، اسے حاصل نہیں کر سکتا، اور اسی کے ذریعے انسان کا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اسی کے ذریعے اس کا تزکیہ ہوتا ہے، اسی کے ذریعے وہ ایک ایسی شخصیت بنتا ہے جو جنتی شخصیت کہلائے۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر سے نگیٹیوٹی ہٹائے، نگیٹیوٹی ختم کرے، اور اس کے لیے جو حدیث میں بات آئی ہے وہ ہے محاسبہ، یعنی انٹروسپیکشن، اپنا محاسبہ، اپنے بارے میں سوچنا۔ حدیث میں 4 باتیں آتی ہیں کہ جو ایک شخص ہے جو عقل رکھتا ہے، بالغ ہے، اس کے دن میں 4 طرح کے لمحات، مومنٹس، اوقات ہونے چاہیے، ان میں سے ایک محاسبہ ہے۔ ساعتٌ یحاسب فیہا نفسہ، کہ کچھ ایسے اوقات ہوں کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے بارے میں سوچے، اپنا سیلف ہیمرنگ جسے مولانا کہتے تھے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ ایسی حدیث میں آتا ہے کہ ساعتٌ یناجی فیہا ربہ، کہ کچھ ایسے اوقات ہوں، کچھ ایسے مومنٹس ہوں جس میں وہ اپنے رب سے باتیں کرے، اپنے رب سے ہم کلام ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کچھ ایسے اوقات ہوں جس میں وہ زمین و آسمان کی بناوٹ پہ، کریشن پہ غور و فکر کرے، چونکہ کریشن بھی انسان کو انسپائر کرتی ہے، نیچر انسان کو انسپائر کرتی ہے۔ اور ایسی چوتھی بات حدیث میں آتی ہے کہ کچھ وقت اس کو اپنے ضرورتوں کے لیے، اس میں کھانا اور پانی کا لفظ ہے، یعنی جو نیڈز ہیں انسان کی، ایسا نہیں کہ وہ پوری طرح سے اپنے کو فارغ کر دے انہی کاموں کے لیے، بلکہ جو دنیاوی کام ہیں وہ بھی ہماری ضرورتیں ہیں، تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ محاسبہ جو ہے وہ بہت ہی اہم چیز ہے جو ہر وقت ہمیں کرنا چاہیے، اور میرے اندازے کے مطابق جو سب سے اچھا وقت محاسبہ کا ہے، انٹروسپیکشن کا ہے، وہ نماز کے بعد۔ نماز کے بعد میں نے دیکھا اکثر لوگ بہت جلدی نماز پڑھتے ہیں، بڑا ٹیکنیکل اور میکینیکل انداز میں، اور نماز ختم ہوئی اور چلے گئے اٹھ کے۔ وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ نماز جب ختم ہوتی ہے، جو دعا ہوتی ہے، اس کے بعد جو کچھ لمحات ہوتے ہیں، کچھ وقت ہوتا ہے 2-4 منٹ کا، وہی وقت ہوتا ہے ریئل وقت، جب اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے کو جوڑ سکتے ہیں اور اس کے جو انسپریشنز ہیں اس کو ریسیو کر سکتے ہیں۔ تو نماز کے بعد، خاص طور سے فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد، کچھ وقت اگر آپ محاسبہ کریں، سوچیں اپنے بارے میں، اپنی ری پلاننگ کریں، اپنے غور و فکر کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں آج جو میرے ذہن میں تھیں، تو انشاءاللہ اب آپا صحابہ کے واقعات میں کی کچھ باتیں کریں گی انشاءاللہ، اس کے بعد سوال و جواب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے صحابہ کے بارے میں ایک پروگرام شروع کیا ہے،
جب میں صحابہ کے بارے میں پڑھ رہی تھی ڈیٹیل سے، اس سے پہلے بھی ہم لوگ پڑھتے رہے ہیں لیکن اتنا ڈیٹیل سے ہم نے نہیں پڑھا تھا. تو ڈیٹیل سے جب میں نے پڑھا تو میں نے بہت زیادہ سملیرٹی پائی کہ صحابہ کے عمل میں، صحابہ کے اخلاق میں، صحابہ کے کام کرنے کے طریقے میں، ان کے دعوت و تبلیغ کے طریقے میں بہت زیادہ مولانا کے جو طریقہ تھا اس میں سملیرٹی تھی. تو ہم لوگ بلکہ سمجھتے نہیں تھے، ہم لوگ سمجھتے تھے کہ شاید مولانا کا یہی مزاج ہے، اتنا گہرائی سے نہیں سمجھتے تھے. تو اس کو پڑھنے کے بعد لگا کہ اتنا گہرائی سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو اور صحابہ کی زندگیوں کو انہوں نے اتنی گہرائی سے پڑھا تھا کہ انہوں نے اس کو اپنی شخصیت میں اتار دیا تھا. یہ بھی سملیرٹی تھی کہ صحابہ بھی تمدن کی خرابیوں سے دور تھے، فطرت کے ماحول میں ان کی پرورش ہوئی تھی اور بالکل بھی ان کے اندر وہ برائیاں نہیں تھیں جو تمدن کے ماحول میں پیدا ہونے سے برائیاں ہوتی ہیں. تو بالکل وہ مصنوعی اخلاق سے ناآشنا تھے اور ہر بات جو حق ہوتی اس کو مان لیتے. حق پسند اتنے زیادہ تھے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. جہاں ان کو لگا کہ یہ بات حق کے مطابق ہے فوراً مان لیتے تھے. اسی لیے کتنی بار ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے اور قرآن پڑھ کر آپ سناتے چند آیتیں، وہ کہتے کتنا ما آسنا حاضل کلام، و کتنا بہترین کلام ہے، اور فوراً اس کو مان لیتے. جبکہ جو لوگ شہروں میں پرورش پاتے ہیں ان کا ماحول جو ہے وہ فطرت سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ اتنی جلدی بات کو مان نہیں پاتے ہیں. تو یہ لوگ فوراً بات کو مان لیتے تھے، ایک دم اپنی فطرت پر تھے. تو میں چند واقعات آپ کو سناؤں گی. تو ایک واقعہ ہے، جب ایران فتح ہو رہا تھا، ایران میں جنگ ہو رہی تھی، اور ایران آپ لوگ جانتے ہیں بہت بڑی شہنشاہیت تھی، بہت بڑی امپائر تھی، تقریباً 400 سالہ امپائر تھی یہ. بہت زیادہ ان کے پاس ریسورسز تھے، بہت بڑی فوج تھی، بہت ساز و سامان تھا. تو جب عرب وہاں گئے، عربوں کو تو وہ لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ لوگ تو عربوں کے پاس تو کوئی کچھ ریسورسز ہی نہیں تھی، تو ان کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. تو لیکن جب دیکھا انہوں نے کہ عرب لوگ جس بہادری سے جنگ کر رہے تھے تو اس میں ان کو لگا کہ ہمیں شکست ہو جائے گی. تو شہنشاہ یزدگرد نے ان کے پاس بھیجا پیشکش اس کی بات چیت کرنے کے لیے. تو اس کے سپہ سالار جو تھے سعد ابن ابی وقاص تھے. تو انہوں نے کئی وفد بھیجے، کئی بار بات چیت ہوئی، لیکن میں آخری وفد کی بات کروں گی جس میں مغیرہ، حضرت مغیرہ گئے تھے. ان کی سرکردگی میں ان کی انہی کا وفد تھا، انہی کے انڈر میں کچھ لوگ گئے تھے. تو جب وہ گئے تو یہ لوگ، ان کا جو بہت زیادہ ان کا جو دربار تھا بہت زیادہ سجا ہوا، ہر طرف لوگ جو ہیں ان کے جنرلز جو ہیں سونے اور ہیرے موتی کے تاج پہنے بیٹھے ہوئے تھے، بہت زیادہ شان و شوکت تھی. لیکن اس صحابہ کسی چیز سے مروب نہیں ہوتے تھے. صاف صاف انہوں نے جا کر بات کی تو وہ جو ہے شہنشاہ جو ہے وہ بگڑ گیا. ہمارے سامنے تم اس طرح بات کرتے ہو. تو پھر انہوں نے کہا کہ تم جو ہے تم لوگ واپس جاؤ، اور ہمارا جو ہے جنرل رستم، ان کا بہت بڑا جنرل تھا، سپہ سالار تھا، وہ جائے گا، اس کی سرگردگی میں فوج جائے گی اور تم لوگوں کو قادسیہ کے میدان میں دفن کر دے گی. تو قادسیہ میں جنگ ہو رہی تھی اصل میں. تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اپنے لوگوں سے کہا کہ ایک ٹوکری مٹی لاؤ. تو ایک ٹوکری مٹی لائی گئی. تو پھر اس نے پوچھا کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ شریف کون ہے؟ تو تھوڑی دیر کچھ خاموشی رہی. پھر اس کے بعد اس میں وفد کے ایک ممبر تھے عاصم ابن عمرو. تو وہ
انہوں نے کہا کہ میں سب سے زیادہ شریف ہوں، تو انہوں نے کہا ان کے گلے میں یہ مٹی کا ٹوکرا ڈال دو۔ اب آپ سوچیے کہ کوئی بھی ہوتا آج ہمارے جو ساری دنیا میں کے جو مسلمان ہیں ان کے گلے میں مٹی کی ٹوکری ڈالے تو وہ غصہ ہو جائیں گے، اٹھا کے پھینک دیں گے۔ وہ لوگ بالکل اس کو ٹوکری کو لے کر کے انہوں نے کہا ان کو بھگا دو۔ مدائن ان کا پورا محل تھا مدائن میں، تو مدائن سے باہر بھگا دو، تو ان کو بھگا دیا گیا۔ پھر وہاں سے وہ اونٹ پر بیٹھے اور وہ مٹی کا ٹوکرا لیے وہ اپنے سپہ سالار سعد ابن ابی وقاص کے پاس گئے اور ان کو پورا قصہ سنایا۔ تو سعد ابن ابی وقاص نے اس کا کیا رسپانس دیا، کیا ریئیکشن ان کا تھا، وہ بہت ہی ہمارے لیے لیسن گیونگ ہے۔ انہوں نے کہا خوش ہو جاؤ، کیونکہ خدا کی قسم اللہ نے ہمیں اقتدار کی کنجیاں دے دی ہیں، اور انہوں نے اس سے ان کے ملک پر قبضے کی فال نکالی۔ اب اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ جو رد عمل کی نفسیات ہوتی اور تو ان کے اندر نفرت ہوتی، ان کے اندر غصہ آتا، ان کے اندر جھنجھلاہٹ ہوتی، وہ مشتعل ہو جاتے، تو وہ پھر جو گہری منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے بڑے بڑے مشن کے لیے تو وہ نہیں کر پاتے۔ تو کس طریقے سے انہوں نے اپنی نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں بدلا، اپنے مائنس کو پلس میں بدلا، اور انہوں نے اس سے ایک ایسی فال نکالی کہ اس سے ان کے اندر حوصلہ بہت بلند ہو گیا، اور بہت ہی ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے جنگ میں شرکت کی، اور ان لوگوں نے پھر اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں پورا ایران فتح ہو گیا بہت جلد۔ جبکہ ایران بہت بڑی امپائر تھی، اس زمانے میں دو بڑی امپائر تھیں، ایک بائزنٹائن، ایک سیسنیڈ امپائر، بہت بڑی امپائر تھی۔ تو ان لوگوں نے اپنی جو پازیٹیو مینٹالٹی تھی، ان کی سوچ تھی، ان کے اندر جو حوصلہ تھا، جو خدا پر امید تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑی فتح حاصل کی۔ تو اسی طریقے سے ایک دو قصے اور آپ کو سناتے ہیں ہم۔ تو اس میں یہ سب وہی ہیں جن میں ہم بہت کچھ ہمارے لیے لیسن ہے، بہت کچھ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو اپنا سکتے ہیں اور بہت زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہ صرف دنیا کے لیے بلکہ دین کے لیے، دونوں دین و دنیا میں اس کے لیے اس میں فلاح ہے۔ تو ایک اموی خلیفہ تھا مروان ابن الحکم، تو ان کا بیٹا تھا عبد الملک، اور انہوں نے دو اصل میں بنائے تھے جو ولی عہد، کراؤن پرنس جن کو کہتے ہیں۔ تو عبد الملک ان کے بیٹے تھے اور عبد العزیز ان کے بھائی تھے۔ تو اب مروان تو ایک ہی سال تقریباً انہوں نے حکومت کی، بہت جلد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد عبد الملک خلیفہ بنے۔ تو جب خلیفہ بنے وہ تو بہت جلد ان کے جو چچا تھے عبد العزیز، جو کہ کراؤن پرنس بنائے گئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو عبد الملک نے سوچا کہ اب اپنے بیٹے کی ولی عہدی کے لیے مہم چلائی جائے، تو ایک ولید اور سلیمان دو کے لیے۔ تو اس وقت بہت بڑے ایک تابعین تھے سعید ابن المسیب، تو یہ سید التابعین کہے جاتے ہیں۔ تو جو اتنے اونچے درجے کے جو تابعین ہوتے ہیں ان کا درجہ صحابہ کے درجے کے برابر ہوتا ہے۔ تو وہ بہت بڑے محدث تھے اور مدینہ میں رہتے تھے۔ تو عبد الملک نے سوچا کہ اگر یہ میرے بیٹے کے لیے بیعت کر لیں خلافت کے لیے تو پورا مدینہ بیعت کر لے گا۔ تو انہوں نے کہلوایا، لیکن انہوں نے کہا میں بہت زیادہ اصول پسند تھے، حق پسند تھے۔ انہوں نے کہا ایک بادشاہ کے رہتے ہوئے میں دوسرے بادشاہ یعنی دوسرے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ تو وہ زمانہ تھا جب کہ اس زمانے میں آپ لوگ جانتے ہیں ریلیجس پرزیکیوشن کا زمانہ تھا، بہت سزائیں دی جاتی تھیں، ہیومن رائٹس وغیرہ تو تھے ہی نہیں۔ تو یہ بادشاہ، یہ خلفاء جو ہیں، جہاں ان کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہوا تو وہ سزائیں دیتے تھے۔ تو اتنے بڑے محدث کو بھی انہوں نے سزائیں دیں، کوڑے مارے اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی ان کے اوپر ڈالے جاڑے میں، لیکن انہوں نے نہیں بیعت نہیں کی۔ یہ لوگ اور دوسرے صحابہ کو میں یہی دیکھا کہ سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کرتے ہیں لیکن اصول سے نہیں ہٹتے ہیں۔ تو یہی بالکل ان کا بھی تھا۔ تو پھر عبد الملک نے سوچا کہ اب دوسرا
دوسری تدبیر کریں. تو انہوں نے دوسری تدبیر یہ کی کہ ان کی اب جو ان کا جو وہ تھا ان کا ولید کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی, تو سعید ابن المسیب کی بیٹی جو تھی بہت ہی خوبصورت تھی اور عالمہ تھی اور قرآن کی حافظ تھی, تو بہت زیادہ ممتاز حیثیت اس کی تھی. تو اس سے نکاح کا رشتہ بھیجا کہ وہ اپنی دامادی میں ولید کو لے لیں گے تو بہت آسان ہو جائے گا اس کے لیے بیعت لینا. تو وہ اور زیادہ غضبناک ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں اس کے لیے اپنی غرض کے لیے اپنی ڈیزائر اس کے لیے تھوڑی میں اس کو اپنی دامادی میں وہ بنا لوں گی. جو بات اصول کے خلاف ہے وہ خلاف ہے. تو انہوں نے اس کو نہیں مانا, بہت سزائیں انہوں نے دی. تو اس کے بعد کیا ہوا وہ بہت ہی ہمارے لیے آئی اوپنر ہے, کیونکہ آج کل جو ہم لوگ رسم و رواج میں پڑ گئے ہیں اس کے حساب سے تو ان کی وہ حدیث کا درس دیتے تھے. اس زمانے میں کیا تھا کہ اس طرح سے جیسے آج جگہ جگہ ادارے ہیں, مدرسے ہیں, وہ تب تھے نہیں. تو لوگ اب یا تو اپنے گھروں میں درس دیتے تھے یا پھر مسجد میں درس دیتے تھے. تو وہ اپنے گھر میں درس دیتے تھے حدیث کا. تو بہت اسٹوڈنٹ ان کے پاس دور دور سے آتے تھے. تو اس میں ایک اسٹوڈنٹ تھا ابو وداع. تو ابو وداع جو تھے وہ اتفاق ایسا تھا کہ کچھ دن نہیں آئے. تو انہوں نے جب وہ آئے تو ان سے پوچھا کہ تم اتنے دن سے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ تو بتایا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی دوسرا انتظام کیا تم نے؟ انہوں نے کہا میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے, 2-4 درہم میرے پاس ہیں, مجھے کون اپنی لڑکی دے گا؟ اصل میں عربوں میں کیا ہے کہ پورا خرچ شادی کا لڑکا دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنی لڑکی سے تمہارا نکاح کر دوں تو کیسا ہے؟ وہ تو بہت زیادہ خوش ہو گئے کہ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. تو انہوں نے جب سب دوسرے لوگ سب چلے گئے تب یہ بات چیت ہو رہی تھی. پھر انہوں نے اپنی لڑکی سے وہیں 2-4 درہم جو ان کے پاس تھا وہ مہر کے اس میں تو اس میں ان کا نکاح پڑھا دیا. وہ گھر چلے گئے, ابو وداع گھر چلے گئے. ان کے پاس گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا, اور زیتون کا تیل تھا اور روٹی. بیٹھے نکالے کھانے کے لیے, اور سوچتے رہے رخصتی کے لیے تو پیسہ ہی نہیں, کیسے رخصتی کرائیں گے. تو تھوڑی دیر میں دروازے پہ آواز آئی کھٹکھٹانے کی. اب انہوں نے سوچا رات کو کون آیا ہے. ان کے حاشیے خیال میں بھی نہیں تھا, وہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ سعید ابن المسیب آئیں گے. بہت بڑے محدث تھے. ان کو کسی نے سوائے مسجد میں آتے جاتے کسی نے کہیں آتے جاتے 40 سال سے دیکھا بھی نہیں تھا. تو کھولا تو وہ کھڑے ہوئے تھے. ان کی کنیت تھی ابو محمد. تو انہوں نے کہا کہ ابو محمد آپ کا کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ تم اکیلے ہو گئے, اب تمہاری شادی ہو گئی ہے, تو میں تمہاری بیوی کو لے کر آیا ہوں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے بیوی کو دروازے کے اندر کیا اور خود چلے گئے. تو وہ خود بھی گھبرا گئے. ابو وداع ایک دم اوپر چھت پہ چڑھ گئے اور کہا کہ ایسا بات ہوئی ہے. انہوں نے نکاح کر دیا اور لڑکی کو بھی لا کے گھر پہنچا گئے ہیں. تو سب محلے کی عورتیں آئیں. انہوں نے کہا ابھی ہم اس کو بانائیں گے, سنواریں گے, ابھی تمہارے حوالے نہیں کریں گے. تو اس طریقے سے ہوا. پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد جب وہ دوبارہ سعید ابن المسیب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا سب ٹھیک ٹھاک ہے, اگر وہ کچھ غلط کام کرے تو تم اس کو پنشمنٹ دے سکتے ہو. تو وہ بہت ہی حیران, ابن خلقان نے یہ پورا واقعہ نقل کیا ہے. تو اتنا حیران ہوئے کہ ایک ایسی لڑکی جس کی شہزادے سے شادی ہونے والی تھی اور اس کو اتنی زیادہ انہوں نے سادگی سے نکاح کیا, اور کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ بھی تم کو پریشان کرے تو تم اس کو سزا بھی دے سکتے ہو. تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اس کی بات ہے کہ سمجھنے کی کہ کس طریقے سے صحابہ اپنی زندگی گزارتے تھے. اصل میں ان کے لیے سب کچھ جو تھا وہ دینی مشن تھا, خدا سے تعلق تھا, اور جو کچھ بھی ان کے پاس ٹائم تھا, ریسورسز تھے, پیسہ تھا, سب کچھ وہ دین کے لیے, مشن کے لیے خرچ کرتے تھے. تو ان سب چیزوں پر وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے. ان سے کسی نے بعد میں پوچھا بھی کہ آپ نے ایسے کیوں کیا؟
تو انہوں نے کہا وہ محل میں جاتی تو اتنے زرق برق دربار میں اور ہر طرف غلام کھڑے ہوتے تو اس کا دین کہاں رہ جاتا. تو اتنا زیادہ اس کی دین کی حفاظت کرتے تھے, اپنے بچوں کو اسی طریقے سے ٹریننگ دیتے تھے. تو یہ صحابہ جو ہیں ہمارے لیے اگزامپل ہیں, اور جس طریقے سے مولانا نے صحابہ کو اپنایا تھا, ان کے اسوے کو اپنایا تھا, ان کو اپنی زندگی کو ان کی اس میں ڈھال لیا تھا, ان کی اگزامپلس میں, تو اسی طرح ہمیں کرنا ہے. مولانا نے جتنی بھی شادیاں کی اس میں گھر کے لوگ بھی پورے نہیں تھے, کہیں تو مولانا نہیں تھے, کہیں ہمیں بڑے بھائی نہیں تھے, کہیں ہماری بڑی بہن نہیں تھی. جو لوگ گھر میں ہوتے تھے بس 2-4 مشکل سے 10-15 لوگ بھی گھر میں نہیں رہتے تھے. جو لوگ گھر میں تھے بس نکاح کرا دیا, نہ کوئی جہیز نہ کوئی کچھ. تو مجھے یہ سب پڑھ کے تب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ان کی صرف مزاج نہیں تھا, بلکہ وہ اس صحابہ کا اگزامپل تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگزامپل تھا, جس کو انہوں نے پوری طریقے سے اپنی زندگی میں اپنایا تھا. ایک اور واقعہ ہے, یہ حضرت عمر کے زمانے کا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں یہ سارے علاقے فتح ہو گئے تھے, مصر وغیرہ. تو مصر کے گورنر تھے عمرو ابن العاص. تو عمرو ابن العاص کے زمانے میں وہاں عربوں میں گھوڑے کا ریس وغیرہ ہوتا تھا. تو ان گھوڑے کی ریس ہوئی تو ایسا اتفاق ہوا کہ ایک کاپٹ کا یعنی مصری کا گھوڑا جو ہے وہ ریس میں آگے بڑھ گیا. تو یہ اس زمانے کا آپ سوچئے کہ اس زمانے میں جو کانکرڈ نیشن تھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی, بالکل غلام کے طریقے سے سمجھا جاتا تھا. یہ تو اسلام نے بہت زیادہ ان کو درجہ دیا, ان کو برابری کا درجہ دیا, لیکن رواج جو ہے بہت دھیرے دھیرے جاتا ہے. تو وہ جو ہے کانکرر تھے, تو عرب جو ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل رائل کلاس تھے. تو ان کا بیٹا جو تھا محمد, ان کا گھوڑا بھی اس میں شامل تھا, اور ان کا گھوڑا جو ہے وہ پیچھے رہ گیا, اور وہ ایک قبطی یعنی ایجپشن کا گھوڑا جو ہے وہ آگے بڑھ گیا. تو وہ بہت غصہ ہو گیا محمد, اور انہوں نے اس کو کوڑے سے مارنا شروع کیا. کہنے لگے یہ کوڑا لو, یعنی کوڑا کھاؤ, مطلب کوڑا مارا جائے گا تمہیں. تو انہوں نے وہ کوڑا لیا اور اس کو مارنا شروع کر دیا. اب چونکہ اس قبطی کو معلوم تھا کہ حضرت عمر خلیفہ ہیں اور بہت زیادہ انصاف کرتے ہیں وہ, تو وہ آیا مدینہ, اور مدینہ میں پوری رودات سنائی. تو حضرت عمر نے کہا تم یہیں بیٹھو, اور اسی وقت خط لکھا اور عمرو ابن العاص اور ان کے بیٹے محمد کو بلایا. وہ بہت گھبرائے کہ آخر ایسی کیا بات ہے, کوئی جرم ہو گیا ہے کہ بلایا ہے. بیٹے سے پوچھا کیا بات ہے, بیٹے نے کہا مجھے تو پتہ نہیں. تو خیر دونوں گئے. تو انہوں نے حضرت عمر نے کہا, اس وقت پھر انہوں نے قبطی کو بلایا اور کہا یہ کوڑا لو, شریف زادے کو مارو. کیونکہ جب اس نے مارا تھا نا تو اس نے کہا تھا میں شریفوں کی اولاد ہوں, یعنی تمہاری ہمت کیسے پڑی کہ تم نے اپنا گھوڑا آگے کر دیا. تو وہی حضرت عمر نے کہا یہ کوڑا لو, شریف زادے کو مارو. مصری نے ان کو اتنا مارا یہاں تک کہ ان کو خون آلود کر دیا. پھر اس کے بعد حضرت عمر نے کہا عمرو ابن العاص جو کہ گورنر تھے, اور وہی فاتح بھی تھے, وہی گورنر بھی تھے, ان کے سر پر مارو, کیونکہ انہی کی بڑائی, انہی کی وجہ سے, انہی کے بل پر اس نے تم کو مارا. پھر اس کے بعد جو جملہ حضرت عمر نے بولا وہ بہت زیادہ بات جگہ جگہ اس کو کوٹ کیا جاتا ہے ہیومن رائٹس کے اس میں. تو حضرت عمر نے کہا تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا, حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا تھا. یہ روسوں کے ریفرنس سے اس کو بولتے ہیں, لیکن اوریجنلی یہ حضرت عمر کا یہ قول تھا. تو یہ لوگ جو ہیں اس طرح سے ایکشن لے سکتے تھے اس لیے کہ وہ لوگ خود بھی ویسے ہی کرتے تھے. اپنے بیٹے کے لیے بھی وہ ویسے ہی تھے, اپنے بیٹے کو بھی کوڑا مرواتے تھے. وہ کوئی بھی کسی کے لیے بھی وہ غلط کام برداشت نہیں کرتے تھے. تو ایک بار کا قصہ مجھے یاد آتا ہے کہ شاید ایران سے بہت زیادہ
ہیرے جواہرات وغیرہ آئے تھے جب ایران فتح ہوا تھا، تو ان کے بیٹے نے ایک موتی ہاتھ میں لے لیا، وہ سارا کچھ بیت المال میں جاتا تھا سامان، اور پھر اس میں لوگوں کی ضرورت پر، ملک کی ضرورت پر وہ خرچ ہوتا تھا، تو اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ کہنے لگے حضرت عمر کہ جاؤ اپنے گھر میں جاؤ، ماں تم کو کچھ کیا آش جو ہوتا تھا کچھ، ماں تم کو وہ پلائے گی، تم جاؤ گھر میں۔ اس کے ہاتھ سے چھین لیا، اپنے بیٹے کو مروایا۔ بیٹے کوئی بھی کام غلط کرتا تھا تو اپنے ساتھ بھی وہ اسی طریقے سے رہتے تھے، کوئی بھی دین کے خلاف، کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ انہوں نے کوڑا کھا بھی لیا۔ اگر وہ اپنے لیے کچھ ہوتے، دوسرے کے لیے کچھ ہوتے، تو وہ آدمی جو ہے ریولٹ کر دیتا۔ تو یہ چند واقعات تھے۔ اس کے بعد اگر کچھ سوال جواب ہے تو پھر اس کو ہم لیں گے۔ Okay, we will start with the comments and question answer session. آپ پہلے کچھ 3 کامنٹس ہیں جو میں پڑھنا چاہوں گا سوال لینے سے پہلے۔ یہ کامنٹ بھیجا ہے ناگپور سے ساجد احمد خان صاحب نے۔ انہوں نے لکھا جزاک اللہ، the best time for introspection is after regular prayers, especially after Salatul Fajr. This is practical for everyone. I will follow this inshallah. ناگپور سے ہی محمد عرفان رشیدی صاحب نے کامنٹ بھیجا۔ انہوں نے لکھا ہے صحابہ انسانی تاریخ کے وہ انوکھے افراد تھے جو عسر میں یسر کا راز پا لیتے تھے، جو ناکامی سے کامیابی کو نچوڑ دیتے تھے۔ ایک اور کامنٹ آیا ہے، ان کی لوکیشن اور نام نہیں ٹھیک سے پتہ چل پا رہا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، وہ لیڈی ہیں، انہوں نے لکھا ہے تمام طرز عمل کا محور سوچ ہے، چینج آف نیگیٹیوٹی ٹو پازیٹیوٹی، تھنکنگ اینڈ ایکٹ۔ سبحان اللہ۔ آپ کچھ سوال لینا چاہوں گا۔ یہ سوال میرٹھ سے ظہور صاحب نے بھیجا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے according to Maulana's teachings, how can we prepare ourselves for the highest level of paradise? اس کے بارے میں بتائیں۔ آج کل جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو سب یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دیں، لیکن اب یہ صرف دعا کرنے سے نہیں ہو جاتا، بلکہ اپنی زندگی کو اسی کے مطابق اس عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ جیسے مولانا کی زندگی تھی تو سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد دریافت کیا، خدا کی ڈسکوری کی جو انہوں نے بار بار بتایا، تو اسی کے لیے اتنا بے چین رہتے تھے، انہوں نے کہاں کہاں چلے جاتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے انہوں نے جب خدا کو ڈسکور کر لیا تو انہوں نے اپنے زندگی کا ایک مقصد پا لیا، پھر ایک دم یکسو ہو کر اس کے لیے زندگی بھر کوشاں رہے، اسی کے لیے کام کرتے رہے۔ مطلب ان کی زندگی جو تھی یا تو مسلسل غور و فکر کرتے رہتے یا پھر مطالعہ کرتے رہتے، اور ڈسٹریکشن بالکل نام کا بھی نہیں تھا۔ جیسے ابھی ڈاکٹر سانسنن نے بتایا کہ کبھی بازار نہیں گئے، کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں ان ڈسٹریکشن ہوتا ہے۔ تو صرف ان کا ایک مقصد تھا، اسی کے لیے وہ جیتے تھے، اور دعا بہت زیادہ کرتے تھے، بہت زیادہ نماز روزے کے پابند تھے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے گاؤں میں برسات بہت ہوتا تھا پہلے زمانے میں، تو اب تو تھوڑا سا بارش کم بھی ہونے لگی ہے، لیکن بہت بارش ہوتی تھی۔ تو بارش میں جو مسجدوں میں لوگ جاتے نہیں تھے، راستے میں کیچڑ ویچڑ ہوتا ہے، اچھی پکی سڑک بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو اب مولانا جو ہے وہ لالٹین لے کے نماز کے لیے، عشاء کی نماز ہو چاہے فجر کی نماز ہو، لالٹین لے کے نماز کے لیے جاتے تھے، اور وہاں کئی بار کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، تو اکیلے ہی اذان دیتے تھے، اکیلے ہی نماز پڑھتے تھے۔ تو ان کا
مطلب ہے کہ ان کا بالکل ایک سوچا سمجھا ایک زندگی تھی، اس میں بالکل وہ اٹل تھے، کوئی بدل نہیں سکتا تھا اس کو، کوئی کچھ بھی ہو جائے۔ تو وہ مجھے ابھی سمجھ میں یہی آیا جب میں نے تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھا اصحاب رسول کو، کہ بالکل ان کی زندگی جو تھی وہ بہت زیادہ انہوں نے اپنی شخصیت میں اس کو اندر بالکل مولڈ کر لیا تھا اصحاب رسول کی زندگی سے۔ تو ہر وقت معرفت خداوندی، ہر چیز میں کوئی چیز بھی وہ دیکھیں، کسی سے ملاقات کریں تو اس میں ان کو خدا کی معرفت نظر آتی تھی۔ تو جو ایک بار کسی آرٹیکل میں پڑھ رہی تھی، ایک سوکھی پتی لے کر کے گھنٹوں اس پر سوچتے رہے کہ خدا کا کتنا بڑا یہ میریکل ہے، پوری کائنات مل کر اس پتی کو بناتی ہے۔ اب وہ تو بہت ڈیٹیل سے بتاتے تھے، تو ہر چیز ان کو خدا کا ریمائنڈر بن جاتی تھی۔ تو مسلسل خدا کی یاد میں جینا اور بندوں کی خیر خواہی، اور اس کے بعد بہت زیادہ دعا کرنا، اور جتنا بھی اپنا وقت ہو وہ دین کے کام میں لگانا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کریں ہم لوگوں کی، اور ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس میں جانے کا موقع دیں اللہ تعالیٰ، اور اس کے لیے وہ توفیق دیں ہم کو وہی زندگی جینے کی۔ آمین۔ آپا اگلا سوال دلی سے بھیجا ہے مس ستوتی ملہوترا نے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ واٹ شوڈ بی دی لینگویج آف دعویٰ، اس کے بارے میں بتائیں۔ اب دعویٰ کی لینگویج جیسے پیغمبر لوگوں کی باتیں آئی ہیں قرآن میں کہ میں تمہارا ناصح ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا ویل وشر ہوں، تم سے کوئی ریٹرن نہیں چاہتا، تو یہی ہے دعویٰ کی لینگویج، کہ بالکل یک طرفہ طور پر مدعو کی زیادتیوں کو برداشت کرنا، اپنی بات بتانا، اور ان کی طرف سے جو بھی زیادتی ہو اس پر صبر کرنا، اور بہت ہی زیادہ ہمدردی سے مشفقانہ انداز میں بات کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا۔ جب مکہ فتح ہوا اور وہی لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو اتنا زیادہ ستایا تھا، تو انہی لوگوں کے لیے وہ کعبہ میں ساری رات دعا کر رہے تھے۔ تو وہاں کے جو قریش کے جو سردار تھے، تو وہ لوگ کہنے لگے، ان کو اتنا عجیب یہ بات لگی، ایک تو پہلے زمانے میں کانکرر تو بس کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، سب گردن زدنی ہوتے تھے اس کے لیے، اور یہاں جو ہے سب کو معاف بھی کر دیا اور سب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں ان کی ہدایت کے لیے۔ تو میں اس کو پڑھ کے میرے دماغ میں آیا کہ دیکھیے حضرت عمر نے جب اپنے بہن بہنوئی کو اتنا زیادہ مارا کہ ان کو خون ہو گئے، اس وقت بھی ان لوگوں نے ان کو کچھ نہیں کہا، بس صرف اتنا ہی کہا کہ اب تو ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، اب تم کو جو کرنا ہو کرو۔ تو ان کو کچھ بھی برا بھلا نہیں کہا۔ اب کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اگر ان کو برا بھلا کہتے تو ان کا جو کانشنس تھا، وہ جو جگ رہا تھا کانشنس کہ میں نے اپنی بہن بہنوئی کو اتنا مارا ہے، تو ان کا کانشنس جاگا، پھر انہوں نے، ان کا دماغ کام کر رہا تھا، سوچ رہا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ بھائی لاؤ، کیا تم پڑھ رہے تھے، لاؤ دکھاؤ۔ تو اگر وہ حضرت عمر کو برا بھلا کہتے اور ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے جیسے آج کل ہوتا ہے، تو ان کا جو کانشنس تھا وہ جاگتا نہیں۔ تو انہوں نے، اب جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، انہوں نے قرآن پڑھا اور اتنا زیادہ متاثر ہو گئے کہ اسی وقت وہ جا کے انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اسلام قبول کر لیا۔ تو ایسی تو ساری ہی مثالیں صحابہ کی آپ پائیں گے۔ ایک وہاں پر مکے میں تھے صہیب رومی، تو صہیب رومی جو ہیں وہ باہر سے آئے تھے مکہ میں، وہ سوداگر تھے، تو انہوں نے کافی پیسہ کمایا تھا۔ تو جب مسلمان ہجرت کرنے لگے مدینہ، تو وہ بھی جانے لگے، تو ان کے پاس پیسے تھے جو انہوں نے کمائے تھے، تو قریش آ گئے، ان کو راستے میں مل گئے، انہوں نے کہا کہ تم نے مکہ میں آ کے ساری دولت کمائی ہے، اب تم پیسہ لے کے نہیں جا سکتے، تم سارا پیسہ ہمیں دے دو۔
انہوں نے فوراً جو ہے سارا پیسہ ان کو دے دیا، اور جب گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، تو آپ نے کہا ربحا صہیب، ربحا صہیب، یعنی صہیب کی تجارت کامیاب رہی، مطلب دنیا کی کمائی انہوں نے دے کر کے آخرت کما لیا۔ تو اسی طریقے سے وہ تو سبھی کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر کو ایک بار کعبہ میں نماز پڑھنے گئے تو انہوں نے اتنا زیادہ مارا، اتنا زیادہ مارا کہ بالکل مرا ہوا سمجھ لیا انہوں نے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعد میں بھی جب وہ مکے سے چلے گئے مدینے میں سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اس وقت بھی انہوں نے کوئی کمپلینٹ نہیں کی، کیونکہ یہ داعی کی زبان ہی نہیں ہے کمپلینٹ۔ داعی تو مدعو کی ہدایت کا حریص ہوتا ہے۔ تو اگر ہم بالکل آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ماں باپ جو ہوتے ہیں، اب بچہ اگر کوئی غلط کام کرے تو کیا اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں؟ تو ہمیں وہی شفقت، وہی محبت ہمیں اپنے مدعو کے لیے دکھانا ہے کہ اس کے لیے ہدایت کے لیے دعا کریں، اس کو اچھے سے سمجھائیں اور ویل وشر اس کے بنیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دیں گے، اور وہ مسئلہ جو ہے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا دل نرم ہو جائے گا تو اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی، بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر وہ جو اپوزیشن ہے وہی ختم ہو جائے گی۔ تو ایک لفظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جیسے کسٹمر فرینڈلی بیہیویئر ہوتا ہے، کہ کسٹمر کتنا بھی غلط سلط بول دے لیکن دکاندار کچھ نہیں کہتا، کیونکہ کسٹمر غصہ ہو جائے گا، پھر دوبارہ اس کی دکان پہ نہیں آئے گا۔ تو اسی طریقے سے تو ہمیں مدعو فرینڈلی بیہیویئر بنانا ہے، کہ مدعو جو ہے کبھی بھی اس کو غصہ نہیں کرنا ہے۔ آج اس کو اوپر اثر نہیں ہوا تو کل اثر ہو سکتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کہا کہ ان لوگوں نے نہیں مانا تو کوئی بات نہیں، ان کی اگلی نسل ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام پر آئے، اسلام قبول کرے۔ تو ہمیں فیوچر پر ہمیں امید رکھنی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ یہ لوگ جو ہیں اسلام قبول کر لیں گے، ان کو سچائی سمجھ میں آ جائے گی۔ اور آپا ہم نے بھی مولانا کی زندگی سے بھی دیکھا ہے کہ مولانا جس طریقے سے بات کرتے تھے، ان کا جو طریقہ تھا وہ ہمیشہ بہت ہی ایک پازیٹیو انداز ہوتا تھا، پازیٹیو ورڈز ہوتے تھے، ہمیں چیک کرتے تھے کہ کوئی غلط بات نہ بولیں، جو بات ہے وہی بولیں جو ہے، ایز اٹ از رپورٹنگ صحیح بات، پازیٹیو بات۔ تو یہاں پہ آپا مجھے ایک حدیث بھی یاد آتی ہے کہ Prophet once said that a person who utters a good word, then he cannot imagine the benefit that he can derive out of that. And Allah remains pleased with that person till he meets him. Similarly, if a person utters a word which is displeasing to Allah, then Allah remains displeased with him till he meets him. تو یہ ایک ڈبل ثواب والی بات ہے کہ ایک تو آپ دعویٰ ورک بھی کر رہے ہیں، ایک اس کا ثواب ہے، اور ایک جو آپ پازیٹیو لینگویج کا یوز کر رہے ہیں، تو اس میں یہ سوچنا کہ اللہ ول ریمین پلیز ود اس ٹل وی میٹ ہم ان دی ہیئر آفٹر، اٹس اے ویری ڈیپ تھاٹ، اٹس اے ویری گلیڈ ٹائڈنگ فار آل آف اس۔ آپ اگلا سوال لینا چاہوں گا۔ یہ سوال بھیجا ہے دلی سے فراز خان صاحب نے، اور انہوں نے پوچھا ہے کہ ہاؤ ڈڈ صحاباز مینیج دی ڈفرینسز، اس کے بارے میں بتائیں۔ سب سے پہلے تو صحابہ کے یہاں ڈفرینسز بہت ہی کم ہوتے تھے، اور کبھی ہوتے تھے تو بہت ہی زیادہ لمیٹڈ شکل میں ہوتے تھے، اس کو زیادہ وہ دیر تک نہیں رہتے تھے۔ جیسے کیونکہ ایک حدیث بھی ہے کہ ایک مومن جو ہے دوسرے مومن سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہ کرے، تو وقتی طور پر ہوتے تھے۔ تو اس کی ایک مثال میں، اور وہ لوگ چونکہ اتنا زیادہ، جہاں تک مشن کا تعلق تھا، مشن میں وہ لوگ پورے طریقے سے مطلب سنسیئر تھے۔ کسی اور چیز پر اگر کچھ ہو گیا تو وہ وقتی طور پر ہو جاتا تھا، ان کے دین تک نہیں پہنچتا تھا۔ ایک بار حضرت معاویہ اور حضرت علی میں تو بہت زبردست اختلاف ہو گیا تھا، تو کسی نے حضرت علی کی کچھ دینی حیثیت پر کچھ شک کیا،
تو حضرت معاویہ نے کہا تم دور ہو یہاں سے، ہمارا اختلاف دین تک ان کے نہیں پہنچے گا. تو ایک حد کے اندر رہتے تھے کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ حق پسند تھے. تو اس وجہ سے وہ اختلاف جو ہے وہ وقتی طور پر ہوتا تھا، پھر وہ سیٹل ڈاؤن بھی ہو جاتا تھا. جیسے ایک مثال ہم دیں گے، جو جاپانیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ وہ فطرت پر ہوتے ہیں. تو ان کے ہاں اگر وہ اسٹرائک بھی کرنی ہوتی ہے کسی کمپنی کو، وہاں کے لوگوں کو اسٹرائک بھی کرنی ہوتی ہے تو کام بند نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے یہاں پر پٹی، کالی پٹی لگا لیتے ہیں اور اپنا کام کرتے رہتے ہیں. صرف وہ ایک دکھاتے ہیں کہ ہم اسٹرائک پر ہیں، اور لیکن کام میں کوئی بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے انہوں نے کیا کہ مشن میں کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. اور جو پرسنل اختلافات ہوتے ہیں تو وہ تو بالکل نیچرل ہے، ہمیشہ ہوتے رہیں گے، لیکن اس کو ایک محدود حد تک رہنا چاہیے، اس کو بہت زیادہ بڑھانا نہیں چاہیے. آپا اس پہ تو مولانا شروع سے ہی بولتے رہے ہیں. انفیکٹ آخری دنوں میں بھی وہ اس چیز کو ایمفسائز کرتے تھے کہ ڈفرینسز سے بچنا ہے. لاسٹ سنڈے بھی ہم نے ایک ایگزامپل دیا تھا ابو عبیدہ بن الجرہ اور عمرو بن العاص کا. لیکن یہاں پہ آپا میں ایک شیئر کرنا چاہوں گا، ایک بہت ہی اہم حضرت عمر بن خطاب کا ایک کال ہے، اور انہوں نے کہا کہ ون who can practice forgiving anything which is undesirable, he will remain peaceful, and if he maintains fairness in his relations with others, then he will achieve success in his mission. پھر انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کہی کہ humiliation of obedience brings a man closer to a good end than the dignity that he earns out of disobedience. تو بہت ہی زبردست یہ کال ہے حضرت عمر کا، جو مجھے بہت پسند آیا. آپا یہ سوال مولانا اقبال عمری نے چنئی سے پوچھا ہے. انہوں نے لکھا ہے، نیگیٹو تھاٹ سے بچنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو فرشتوں کی پریزنس اس میں آ جاتی ہے، مشن صحیح چلتا ہے، اور کیا فائدہ ہوگا اس کے بارے میں بتائیں. جب ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے جو پوٹینشل کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے. مطلب ہم صحیح منصوبہ بندی نہیں کریں گے، اپنے جو ہمارے ریسورسز ہیں ان کا غلط استعمال کریں گے، اس کو انتقام کو کرنے میں لگا دیں گے، اس کو ہیٹریڈ اور جو ہمارے اندر جو پیدا ہوگا، وہ جو نیگیٹو جذبات پیدا ہوتے ہیں، تو پھر ہم جب غصے میں رہیں گے تو ہم اپنے پوٹینشل کا صحیح استعمال نہیں کر پائیں گے. اور جب ہم پازیٹیو مینٹالٹی جب ہماری ہوتی ہے، جیسے ہم نے ابھی بتایا آپ کو حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں، کہ پازیٹیو مینٹالٹی سے انہوں نے پورا ملک جیت لیا، اور اگر وہ نیگیٹو ہو جاتے تو وہیں کا وہیں بات ختم ہو جاتی، اور وہ پلاننگ ہی نہ کر پاتے، کیونکہ ہر بڑا کام کے لیے بہت پلاننگ چاہیے ہوتی ہے. تو ہم پلاننگ ہی نہیں کر پائیں گے تو ہم کام کیا کریں گے؟ ہم تو غصے میں ہی رہیں گے خالی. اور غصے میں بہت لوگوں کی مثالیں ہیں، غصے میں وہ اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں. ہمارے اپنے گاؤں میں ایک تھے، بہت پیسہ تھا ان کے پاس، لیکن وہ کسی کا انہوں نے معمولی سی بات میں غصہ ہو گئے. گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان کہیں سے آتا ہے یا بہو آتی ہے تو گاؤں بھر اس کا گفٹ ہوتا ہے، وہ گاؤں بھر بانٹا جاتا ہے. تو وہ گفٹ آیا ایک ایسے گھر سے جن کے گھر میں ان کے داڑھی نہیں رکھتے تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ میں داڑھی منڈوں کا گفٹ نہیں لیتا. اب وہ اتنی سی بات میں وہ غصہ ہو گئے. اب وہ کورٹ کچہری چلا اور اتنا زیادہ لمبا چلا وہ، اسی میں گاؤں میں تو بہت زیادہ قتل وتل بھی ہو جاتا تھا. اتنا لمبا چلا کہ وہ جو بہت امیر آدمی تھے، بہت زیادہ ان کے پاس دولت تھی، وہ سب دولت ان کی ختم ہو گئی. پھر اگلی نسل میں جا کے لوگوں نے کمایا ومایا،
تب جا کے ان کے گھر میں حالات درست ہوئے. تو پہلے زمانے میں بہت زیادہ تھا، اب بھی ہے. تو یہ تو دنیا کا ہے کہ انسان اپنا ہی ڈسٹرکشن کرتا ہے. اور آخرت میں یہ ہے کہ جب فرشتے ہی نہیں آئیں گے ہمارے پاس تو ہمیں خدا کی ہدایت کیسے ملے گی؟ تو آخرت بھی برباد اور دنیا بھی برباد. آپ اگلا سوال دلی سے مسٹر نودیپ کپور کا ہے. انہوں نے پوچھا ہے چیریٹی از ون آف دا مین پرنسپلز آف اسلام. از فارگیونیس اے فارم آف چیریٹی؟ اس کے بارے میں بتائیں. فارگیونیس تو بہت بڑی چیریٹی ہے. حدیث بھی ہے کہ ہر نیکی چیریٹی ہے. معاف کرنا تو سب سے بڑی نیکی ہے، کیونکہ جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو خدا ہم سے راضی ہوتا ہے. کل ہم خدا سے جب اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو خدا کہے گا کہ تم تو کسی کو معاف نہیں کرتے تھے، تو اب کس منہ سے ہم خدا سے معافی مانگیں؟ تو معافی مانگنا جو ہے ہر لحاظ سے، دین دنیا ہر لحاظ سے بہت بڑی نیکی ہے. اور حدیث کے مطابق بھی یہ ایک بڑی نیکی ہے، کیونکہ ہر وقت ہم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے ہیں. جب کسی کو کوئی ضرورت ہو تو ہم ضرور اس کی مدد کریں، لیکن یہ تو ہر وقت ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر کسی نے بھی کوئی ظلم کیا ہے، کوئی بات ایسی کہی ہے جو ہمیں پسند نہیں آئی ہے، تو ہم اس کو فارگیو کریں. فارگیو کرنے سے ہمارا اپنا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ہمارا دماغ نیگیٹو نہیں ہوتا، ہمارے دماغ میں پازیٹیوٹی مینٹینڈ رہتی ہے. پھر اپنا ہر کام ہم بہت اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں. تو اسی وجہ سے فارگیونیس جو ہے بہت بڑی چیریٹی ہے، یعنی بہت بڑا ریوارڈیبل ایکٹ ہے. اور آپا یہ بھی ہے کہ جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے تو ہم فارگیونیس والی ہی دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی پسند ہے، اور تو مجھے بھی معاف کر دے. تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ میں نے بھی سیکھی مولانا سے کہ جب تک ہمارا یہ بیہیویئر یا پرسنالٹی معاف کرنے والی نہیں بنے گی تو ہم کیسے اللہ سے فارگیونیس کی دعا کر سکتے ہیں یا امید رکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ آپا مجھے ایک بہت اچھی ایک حدیث بھی یاد آ رہی ہے کہ ایک باری ایک کمپینین نے پروفٹ سے کہا کہ many of my relatives have severed their ties with me while I show kindness to them. They torture me, but I forgive them. They trouble me, but I still oblige them and forgive them. Should I take revenge on them? So Prophet of Islam said to that companion that no, you continue doing good to them. Otherwise you will equate yourself with them. تو اور پھر انہوں نے کہا کہ if you do that then for this Allah will keep an angel as a guard till you continue doing that. تو یہ مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ what else can we expect if اللہ تعالیٰ keeps an angel as a guard if we continue to forgive others and do good to them. تو یہ ایک بہت ہی زبردست بات ہے. آپا ان کا نودیپ کپور کا ایک اور سوال ہے کہ ہاؤ کین وی مینیج اینگر؟ اس کے بارے میں بھی بتائیں. غصہ آنا تو بالکل نیچرل ہے، لیکن یہ غصہ بہت ہی وقتی ہونا چاہیے. فوراً آدمی مین از اے ریشنل اینیمل، تو فوراً اس کو ریشنلائز کرو، اس کے بارے میں غور و فکر کرو اور سوچو کہ غصہ جو ہے کیوں آیا، ہماری اس میں بھی کچھ غلطی ہو سکتی ہے. اور غصہ اگر زیادہ آ رہا ہے تو ہم اپنا پوسچر بھی چینج کر سکتے ہیں. بیٹھے ہیں تو ہم چلنے لگیں، کوئی کچھ فزیکل ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں. تو یہ سب کر کے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ غصہ یوں ہی آ جاتا ہے بلا وجہ ہی. ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی اپنی غلطی رہی ہو، تو جب ہم اس کے بارے میں غور سے خیال کریں گے، سوچیں گے، تو ہمیں لگے گا کہ یہ تو اس میں ہماری بھی غلطی تھی، صرف یک طرفہ معاملہ نہیں ہے. تو ہم اپنے آپ کو اس کو ریشنلائز کریں، اس کو زیادہ ڈیپلی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو وہ غصہ ختم ہو جاتا ہے. غصہ ہونے سے ہمارا اپنا نقصان ہوتا ہے، دوسرے کا نقصان نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے ہم کو چاہیے کہ اپنا
غصے کو جلد سے جلد ختم کریں. کیونکہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ ایسی نصیحت کر دیجئے جس سے میری پوری زندگی سدھر جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا لا تکذب. تو اس سے اس کی پوری زندگی سدھر گئی، کیونکہ ہر بات میں اس کو غصہ آتا تھا. اور یہ لوگ اتنا زیادہ قرآن و حدیث کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحت کو اتنا زیادہ مانتے تھے کہ اس کے اوپر کچھ نہیں سوچتے تھے. جو آپ نے کہہ دیا وہی بالکل اس پر اٹل ہو جاتے تھے. تو آپ نے کہہ دیا کہ غصہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے، ہم اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو. تو اسی طریقے سے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت ایسی مختصر سی کیجئے جس سے میری پوری زندگی سدھر جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تکذب، جھوٹ نہ بولو. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ کس آدمی کو کس نصیحت کی ضرورت ہے، اسی کے مطابق اس کو نصیحت کرتے تھے. تو وہ گھر گیا تو کوئی بھی برا کام نہیں کر پاتا، سوچتا کہ کوئی بھی غلط کام کریں تو اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو اس کی پوری زندگی سدھر گئی. ایک لا تکذب لفظ سے اگر اس نے اس کو پکڑ لیا گہرائی سے، جس کو کہتے ہیں گرہ باندھ لی، تو اس کی پوری زندگی سدھر گئی. ایک اور صحابی کا انسیڈنٹ مجھے یاد آتا ہے، معاذ بن جبل کا. انہوں نے پروفٹ سے پوچھا کہ وچ از دیٹ ایکٹ دیٹ وی شوڈ ڈو آفٹر یور ڈیتھ. اینڈ دین حضرت معاذ himself said to the prophet, is it jihad? So Prophet of Islam said that jihad is good, but one must cultivate the habit that strengthens the religion, and that is far superior than this. So then Hazrat Maaz said that is it fast and charity? So Prophet of Islam said that fast and charity is also good, but one must cultivate the habit of doing something which is helpful to the religion. So then Hazrat Maaz kept saying one virtue after the other, and Prophet of Islam kept repeating his answer. Then Hazrat Maaz asked the Prophet that what is it that will strengthen the religion or will be helpful to the religion. So Prophet of Islam pointed towards his mouth and said, silence. Silence is the best among all. And then he added that, Maaz, don't you know that on the day of judgment, there will be some people who will be dragged by their nostrils and by their bellies and will be hurled into the raging fire of the hell. These will be those people who have uttered wrong things out of their mouth. So غصہ جب آتا ہے تو انسان بہت کچھ غلط بول جاتا ہے. اگر ہم اس حدیث کو اگر ہم یاد رکھیں تو شاید ہم اپنے غصے پہ قابو کر لیں گے اور سائلنس کو اختیار کریں گے. آپ اگلا سوال لینا چاہوں گا. یہ بھیجا ہے فیض آباد سے مس طرب خان نے. انہوں نے پوچھا ہے ہاؤ کین سی پی ایس لیڈیز کنٹریبیوٹ مور ٹو دعویٰ ورک. اس کے بارے میں بتائیں. سی پی ایس لیڈیز تو ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں جہاں بھی ہیں. ان کے گروپس ہیں، ان کے آن لائن پروگرام ہیں، جیسے مس سارہ فاطمہ کا پروگرام چل رہا ہے، قرآن کلاسز. تو مس فہمیدہ کا کام چل رہا ہے، بہت اچھا گروپ ہے، بہت زیادہ ایکٹیو ہے. تو یہی سب کرنا ہے. عورتوں کے لیے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ آج کل ایسا ہے کہ سب کچھ ہر کام گھر کے اندر ہو سکتا ہے، ہر کام لیپ ٹاپ پہ ہوتا ہے، موبائل پہ ہوتا ہے. تو ہم ہر کام کر سکتے ہیں. بس یہی کہ ان کو تھوڑا سا گائیڈنس چاہیے. گائیڈنس ان کو دی جا رہی ہے برابر. تو تھوڑا سا ان کو چاہیے کہ تھوڑا محنت بھی کریں. کئی لوگوں میں، عورتوں میں یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں دعویٰ ورک کرنے کا. تو اپنے اندر جتنی بھی صلاحیت ہے اسی سے اپنا کام شروع کر دیں. کام شروع کرتے کرتے وہ صلاحیت میں اضافہ ہوتا جائے گا، امپرومنٹ ہوتا جائے گا. مجھے
مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ٹرانسلیشن ورک کرنا شروع کیا تھا تو مجھے بالکل نہیں آ رہا تھا. مجھے یاد ہے ابھی تک کہ الرسالہ کا ایک صفحہ میں پورے دن میں بھی نہیں کر پائی تھی. تو اگر ہم ہمت ہار جاتے کہ یہ سب ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو آج ہم کچھ نہیں کر پاتے. تو ہمت نہیں ہارنا ہے. اب جتنا بھی آپ کو کر سکتے ہیں اتنا کریے اور اللہ سے دعا کریے اور مسلسل محنت کرتے رہیے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کام کر لیں گے, کیونکہ گائیڈنس تو آپ کو مل رہی ہے ساری. ہمارا سب کچھ آن لائن ہے, ہماری لٹریچر سارا, مولانا کے آڈیوز ویڈیوز سب کچھ آن لائن ہے. تو گائیڈنس تو مل رہی ہے. آپ لوگوں کو تھوڑا سا چاہیے کہ آپ لوگ ہمت نہیں ہاریں, یہ نہ سوچیں کہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں, بلکہ مسلسل اپنی صلاحیت کو امپروو کرتے رہیں تو ایک دن جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا. تو آج کل ہر طرح کے کام ہیں. آپ لوگوں کو لٹریچر دیجیے, آپ لوگوں کو گروپس کے ذریعے سے لوگوں کو جوڑیے, آپ خود کتابوں کا مطالعہ کریے, اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے. تو اس طریقے سے جب موقع ملے گا انٹریکشن کا تو آپ اچھا انٹریکشن کر پائیں گے. تو میرے خیال میں تو ہماری سی پی ایس لیڈیز جو ہیں بہت کام کر رہی ہیں. اب یہ ہے کہ کام کرنے کا گنجائش بہت زیادہ رہتی ہے تو اور زیادہ کام کر سکتی ہیں, اس کے لیے دعا کریں. پاپا اگلا سوال ڈاکٹر نغمہ صدیقی کا ہے. انہوں نے پوچھا ہے واٹ از دی امپورٹینس آف ٹیکنگ اے بیک سیٹ, اس کے بارے میں بتائیں. بیک سیٹ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ لائف میں بار بار تنازع آتا رہتا ہے, بار بار لوگوں سے ڈفرینسز آتے رہتے ہیں. اگر ہم بیک سیٹ نہیں لیں گے تو وہیں جھگڑا ہو جائے گا اور لوگ الگ ہو جائیں گے, اور الگ کام ہوتا نہیں. لوگ کام تو وہی ہوتا ہے جو سارے لوگ مل کر یونائٹڈ ایفرٹ ہوتی وہی کام ہوتا ہے. تو اس کی ہمارے پاس بہت اچھی مثال ہے انصار کی, کہ انصار میں اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ انصار جو تھے وہ ایک لٹے پٹے قافلے کو انہوں نے اسلام کے پورا حمایت کی, پورا سپورٹ دیا, ان کے لیے قربانیاں کیں, اور سب کچھ جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا, اور وہ اس کو وہاں پر میجارٹی میں تھے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ یہی سمجھے کہ اب ان کو امارت جو لیڈرشپ ان کو ملے گی. ان کے بہت بڑے لیڈر تھے سعد بن عبادہ, تو وہ سمجھ رہے تھے, وہ لوگ سب جمع بھی تھے اس ثقیفہ بنو ساعدہ میں. تو لیکن جب حضرت ابوبکر گئے اور ان کو بتایا کہ قریش جو ہے وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے, قریش کے مطلب عرب کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے قریش کی لیڈرشپ کے علاوہ, تو پھر انہوں نے حدیث بھی بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات کہی تھی. تو وہ لوگ فوراً مان گئے. وہ لوگ میرٹ پر جج کر سکتے تھے, حقیقت پسند تھے, فوراً اس بات کو انہوں نے سمجھا. کیونکہ جو مدینے کے لوگ تھے وہ تھے فارمرز, زیادہ ایجوکیٹڈ بھی نہیں تھے, زیادہ ان کو تجربہ نہیں تھا, وہ کوئی بڑے بڑے سوداگر نہیں تھے. اور جو مکہ کے لوگ تھے وہ تو ان کو بہت تجربہ تھا, دور دور جاتے تھے دوسرے ملکوں میں, یہاں تک کہ چائنا تک چلے جاتے تھے. تو ان کی ایک حیثیت تھی, ان کو ان کی سیادت جو ہے, ان کی لیڈرشپ سب کو منظور تھی. تو یہ بات انہوں نے سمجھی اور ایک دم سے وہ خاموش ہو گئے, بیک سیٹ اختیار کر لی. ورنہ وہیں کا وہیں اسلام کی شاندار تاریخ بنتے بنتے وہیں کا وہیں وہ تاریخ دفن ہو جاتی. دونوں لڑ جاتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں تو لڑ جاتے اور وہیں تاریخ ختم ہو جاتی. تو اس طریقے سے ہمیں بیک سیٹ کے بغیر ہم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. ہاں اپنے گھر میں رہیں, وہاں پر اتنا زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہو شاید, لیکن جب بھی ہم کوئی مشن میں لگنا چاہیں, کوئی بڑا کام کرنا چاہیں تو اس کے لیے بیک سیٹ پر جانا جو ہے بالکل مسٹ ہے. اب افغانستان میں دیکھ لیجئے, وہاں پر ٹرائبل سوسائٹی ہے,
ट्राइबल सोसाइटी में क्या होता है, एक ट्राइब दूसरे ट्राइब को कुछ समझता नहीं, उसकी लीडरशिप को मानता नहीं, लड़ते रहते हैं। आज तक वो लोग लड़ रहे हैं, अपने मुल्क को भी बर्बाद कर दिया है। तो अगर वही बैक सीट लेने के लिए तैयार नहीं है तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन उनके हाथ में आई और कुछ नहीं। आपा दो सवाल सिमिलर हैं, मैं दोनों आपको पढ़ देता हूँ। ये भेजे हैं मिस सहर सलीम ने कश्मीर से और महबूब भाई ने मुंबई से। तो मिस सहर सलीम ने लिखा है कि मौलाना was the epitome of the principle simple living, high thinking. This kind of approach encourages us to make our lives more meaningful. My question is, how should we pursue high thinking in our daily lives? ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन महबूब भाई ने लिखा है कि आपा एक बार मौलाना ने कहा लोग सोए हुए हैं, जब मरेंगे तो जाग जाएंगे। इस तरह की हाईली मारिफा वाली बातें करने का राज क्या था, इसके बारे में बताएं। ये मेरा भी सवाल है, कैसे इतनी गहराई से उन्होंने बातों को समझा था, तो अल्लाह ही को मालूम है। इतनी गहराई से ऐसा लगता था जैसे वो मौत को देख रहे हैं, दूसरी दुनिया को देख रहे हैं, जन्नत जहन्नम को देख रहे हैं। आप उनकी ज़लज़ले क़यामत पढ़िए, दूसरी किताबें पढ़िए तो ऐसा लगता है। हम लोग तो बस एक मालूमात के तौर पर बस पढ़ लेते हैं हर चीज़, तो वो बस वही जानते हैं और अल्लाह ताला जानते हैं। और वो कैसे उनके अंदर ये जज्बा और पैदा हुआ, इतनी गहरी मार्फत उनके अंदर कहाँ से आई। लेकिन अब जो उन्होंने हमें, जो उनकी तालीमात हमारे पास हैं, उससे यही समझ में आता है कि हम आखिरी हद तक सिंसियर हो जाएं, आखिरी हद तक हेल्पलेसनेस अपना डिस्कवर करें, तो फिर खुदा की मदद आती है। जो वो किस्सा बताते हैं कि वहाँ जामा मस्जिद, आजमगढ़ की जामा मस्जिद में जाके रो रहे थे और कह रहे थे खुदावंद तू कब आएगा, मैं कब तक तेरे आने का इंतज़ार करूं। तो वो लम्हा, वो जो है वो हमारे ऊपर अभी नहीं आया, इसलिए हम उसको समझ नहीं सकते। और वो किस तरह आएगा, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दुआओं से आ सकता है, उसका कुछ हिस्सा हमें मिल सकता है। तो हमें बहुत ज़्यादा खुदा की याद करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा खुदा से मदद की दरख्वास्त करना चाहिए और पूरे खुशू के साथ हम दुआ करें। ऐसे ही नहीं लोग जो हैं बस कुछ रटी रटाई दुआएं पढ़ देते हैं और उससे कुछ नहीं होता। वो हमें अपने अंदर से दिलो जान से, हमारे अंदर वो खुशू से हमारी पूरी शख्सियत, जो उसको अब्बा कहते थे शख्सियत का फटन, तो पूरी शख्सियत हमारी फट रही हो और वहाँ से वो अल्फाज निकल रहे हों, फिर वो दुआ कबूल होती है। और उस दुआ के कबूल होने से वो हमारे अंदर स्पिरिचुअल पर्सनालिटी पैदा होगी, हमारा कॉन्टैक्ट फरिश्तों से पैदा होगा और वो फरिश्तों के ज़रिए से हमें वो मार्फत मिलेगी और तभी हम अपनी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हम अपनी बना पाएंगे। और आपा ये भी हम लोगों को हिदायत देते थे कि मैं जो रोज़ नई बातें सोच पाता हूँ, नए नए आइडियाज़ मेरे जहन में आते हैं, तो उसका राज ये भी है कि मैंने अपने अंदर एक आर्ट ऑफ थिंकिंग डेवलप करी है। और वो आर्ट ऑफ थिंकिंग मौलाना ने डेवलप करी है इस तरीके से कि वो अपने दिल में कभी भी कोई नेगेटिव थॉट रहने ही नहीं देते थे। वो ये कहते थे कि जैसे ही मैं नेगेटिव हो जाऊंगा तो मेरी क्रिएटिविटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो क्रिएटिविटी को मैं कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो हमेशा मौलाना हमें भी यही कहते थे कि दिल में कुछ मत रखिए, डिस्ट्रैक्शन से बचाइए अपने आप को और इंट्रोस्पेक्शन करते रहिए। और सिंपल लिविंग, जैसे सहर ने कहा कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, जो फॉर्मूला वाली बात करी कि हमेशा सिंपल लिविंग यानी नीड बेस्ड लिविंग पे अगर आप रहें तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में बहुत से ऐसे स्पिरिचुअल थॉट्स और नई नई बातें आपके अंदर आ जाती हैं। आपा इमरान अहमद साहब ने कमेंट भेजा है दिल्ली से, उन्होंने लिखा है जज़ाकल्लाह आपा, मौलाना की ज़िंदगी की सबसे बड़ी दरियाफ्त ये थी कि किसी के बारे में नेगेटिव ना होना।
اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی سے بالکل پاک رکھنا اور سب کا خیر خواہ ہونا، یہی رسول اللہ کی اور صحابہ کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. مس روما وانی جی نے شری نگر سے لکھا ہے، ناٹ اونلی مولانا صاحب اسپیچ، ہز ویری لکس آف کائنڈنیس واز انف ٹو ون اینڈ چینج دی ہارٹس. آپا ایک سوال ڈاکٹر جنید شیخ نے بھیجا ہے ممبئی سے. انہوں نے لکھا ہے، آپا ہاؤ کین وی اسٹے فوکسڈ ان لائف، اس کے بارے میں بتائیں. یہی مشن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. صرف ضروری حد تک جو کام ہوتے ہیں، گھر کے کام یا جاب کے کام، بس ضروری حد تک اس کو کریں، باقی پورا وقت مشن میں لگائیں. کیونکہ ابھی تک تو یہ تھا سبھی لوگوں کے ہاں کہ باقی وقت کو آؤٹنگ میں، شاپنگ میں، پارٹیوں میں گزارتے تھے باقی وقت. تو ہم لوگوں کو، ہم سی پی ایس والوں کو ایسا کرنا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس وقت ہے اس کو ہم مشن میں لگائیں، اور اسی سے ہمارا ڈیولپمنٹ ہوگا، اسی سے ہمارا جو ہے اسپریچول پرسنالٹی بنے گی. تو یہی کام ہمیں کرنا ہے. یہی سب سے زیادہ مولانا نے ہمیں بتایا ہے کہ ڈسٹریکشن ختم کر دیں. جہاں ہمیں لگے کہ یہ چیز ہمارے لیے ڈسٹریکشن ہے، بس وہیں اس کو ختم کر دیں، اور ایک بار سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لیں کہ یہ ہمارا مشن ہے، اسی کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، اور اس سے بالکل کہیں بھی آگے پیچھے نہیں ہٹنا. اس کو بالکل صراط مستقیم کی طرح اس کو پکڑ لیں اور اس کی پگڈنڈیوں پر کبھی نہ جائیں، تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہدایت ملے گی. طارق بدر صاحب نے پاکستان سے لکھا ہے، ویری گڈ ایڈوائز دیٹ وی شوڈ اسٹارٹ ورکنگ فار مشن اینڈ ود ٹائم تھنگز ول امپروو، آور کیپیبلٹی ول ڈیولپ. اوکے، سو وی ول ناؤ اینڈ دی سیشن. تھینک یو.